اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز کوسموس نیوز کے ساتھ اسلام آباد سے آج کی چند اہم خبریں۔ NCOC نے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ برطرفی کے خلاف نظر ثانی اپیلیں خارج، 16,000 سرکاری ملازمین کو بحال کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، وفاقی دارالحکومت میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ وفاقی وزیر داخلہ صاحب نے کیا، یہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو ہے اس کے لیے یہ چھٹیاں ہیں۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے 3 سیشن ہوں گے۔ سیکرٹری خارجہ جنرل اور OIC سمیت مہمان وفود پاکستان آنا شروع ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی، پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 5 ماہ کے دوران 17.6% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مہنگائی بھی ہے اور پیٹرول بھی بہت بک رہا ہے جی۔ امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کا اعتراف۔ پنجاب میں شدید دھند، موٹر ویز بند، فضائی آپریشن بھی متاثر ہوا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں 30 سالہ خاتون نے مبینہ طور پر 3 سالہ بچی کو عمارت کی تیسری منزل سے پھینک کر خود بھی چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ لاہور کے ایک ہی محلے میں 5 بچوں کے ساتھ زیادتی۔ گوجرا موٹر وے پر اجتماعی زیادتی کے کیس کا ڈرامائی ڈراپ سین۔ اس کی کچھ تفصیلات پس منظر بھی آپ کو بتائیں گے جی۔ OIC مسلم دنیا کو درپیش مختلف چیلنجز کے حل میں مؤثر تنظیم کے طور پر کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طاہا کی ملاقات۔ میڈیا پر پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد نے وزیر اعظم کی ذات پر حملہ کیا، ان کے خلاف حد کی عزت کا مقدمہ دائر کریں گے۔ آئین کے آرٹیکل 9 پر عمل درآمد ضروری ہے۔ فواد حسین چودھری صاحب کا یہ بیان ہے جی۔ یہ آج انہیں یہ یاد آ گیا ہے کہ وزیر اعظم کی پگڑی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ تو پیچھے بھائی بیک گراؤنڈ میں آپ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے نواز شریف۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو کیا کیا آپ نے نہیں کیا تھا، ان کی عزت کو کہاں کہاں نہیں اچھالا تھا۔ ابھی حال ہی میں سیشن کورٹ میں لاہور سیشن کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے سامنے آپ نے معافی نامہ جمع کروایا کہ 10 ارب روپے کے رشوت کا کام کہ میاں شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو 10 ارب روپے کی آفر کیا کہ آپ یہ ایجیٹیشن وغیرہ چھوڑ دیں۔ تو پگڑیاں اچھالنا تو یہ تھا۔ آپ کا وزیر تھا وزیر الدین احمد صاحب نے تو سچ کہا جو کہا، ان کا سچ آپ کو چپ گیا۔ آپ عدالتوں میں بھی بھاگنا شروع ہو گیا، میڈیا والوں سے بھی ترلا ملنا شروع کر دیے ہیں، اور میڈیا کو ساتھ ایک طرف آپ بندوق دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نوٹس بھی کریں گے ان کو۔ آپ کا فرض بنتا ہے، نوٹس آپ کا قانونی حق ہے، آپ کو کرنا چاہیے۔ خبروں کی تھوڑی تفصیل کرتے ہیں، پھر اس میں مزید آپ سے کچھ ڈسکس کریں گے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کمانڈر NCOC نے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود، ڈاکٹر فیصل سلطان اور دیگر شریک ہوئے۔ NCOC نے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات 3 جنوری سے کرانے کا فیصلہ کیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ علاقہ مستثنیٰ ہوں گے جہاں دھند اور موسم کی شدت زیادہ ہے۔ فیصلے کا مقصد طلباء کی زیادہ سے زیادہ کورونا ویکسینیشن کرنا ہے۔ NCOC نے والدین سے اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو کورونا ویکسینیشن جلد از جلد کرائیں۔ لاکھوں طلباء کی ویکسینیشن باقی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں بچے انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ بات بجائے جی آپ اپنے بچوں کو پہلی فرصت میں ویکسین لگوائیں، کیونکہ اس کے بعد جو سٹیپ آ رہا ہے نا کرونا کا، اومیکرون کا، وہ بہت خطرناک ہوگا۔ وہ اس سے دوسرے بہت سارے بندے متاثر ہوں گے۔ مہربانی والدین فرمائیں اور اپنے بچوں کو اس ارلی ایام میں جتنی جلد ممکن ہو سکے وہ ان کو ڈوزز دلوائیں۔ برطرفی کے خلاف نظر ثانی اپیلیں خارج، 16,000 سرکاری ملازمین کو بحال کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 16,000 ملازمین کی برطرفی کے خلاف نظر ثانی اپیلیں خارج کرتے ہوئے ملازمین کو بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 16,000 سرکاری ملازمین کی برطرفی کے خلاف دائر اپیلوں پر گزشتہ روز میں فیصلہ محفوظ کیا
تھا جو سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ نے 4-1 کے تناسب سے دائر اپیلیں خارج کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک سچتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ کے جج عمر عطا بندیال نے فیصلہ پڑھ کے سنایا، جبکہ عدالت کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی برطرفی کے خلاف نظر ثانی اپیلیں خارج کرنے کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 1996 سے 99 تک برطرف ہونے والے سرکاری ملازمین کو بحال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاہم مس کنڈکٹ اور کرپشن پر نکالے گئے ملازمین بحال نہیں ہوں گے۔ ان ملازمین کو بحال کیا جائے جن کے لیے ٹیسٹ یا انٹرویو ضروری نہیں تھے۔ گریڈ 8 سے 16 تک کے جن ملازمین کے لیے ٹیسٹ انٹرویو درکار تھے وہ اب دیں گے۔ عدالت نے بڑا انسانی المیہ رونما ہونے سے بچا لیا، سرکاری وکیل صاحب نے یہ فرمایا ہے۔ فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کے وکیل کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ معزز عدالت نے سرکاری ملازمین کو اسی طریقے سے بحال کرنے کا کہا ہے جس سے انہیں برخاست کیا گیا تھا۔ سرکاری ملازمین کے وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ معزز عدالت نے 16,000 ملازمین کو بحال کر کے ایک بڑا انسانی المیہ رونما ہونے سے بچا لیا ہے۔ سب لوگوں کی کامیابی ہے جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں صبر اور ہمت سے کام لیا۔ اور وفاقی وزیر داخلہ نے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر وفاقی دارالحکومت چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ جس طرح روز پہلے یہ خبر آئی تھی کہ OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر اسلام آباد میں موبائل سروس مکمل بند رہے گی، تاہم بعد وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے وضاحت کی ہے کہ وزرائے خارجہ کانفرنس پر اسلام آباد میں موبائل سروس بند کرنے کا حتمی فیصلہ کل یعنی آج شام تک کیا جائے گا۔ اب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر تینوں دن فون بند نہیں ہوں گے، تاہم شیخ رشید نے OIC اجلاس کے موقع پر وفاقی دارالحکومت میں ہفتے اور پیر کو چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہفتہ اور اتوار کو اسلام آباد میں چھٹی ہوگی، لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات ہوں گی جس پر پیشگی معاذرت چاہتے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ افغانستان کے مسائل پر OIC کانفرنس تاریخی کردار ادا کرے گی۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے 3 سیشن ہوں گے۔ سیکرٹری جنرل OIC سمیت مہمان وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 19 دسمبر کو OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے 3 سیشن ہوں گے۔ سیکرٹری جنرل OIC سمیت مہمان وفود جمعہ کو پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابتدائی اور اختتامی سیشن اوپن جبکہ ورکنگ سیشن ان کیمرہ ہوگا۔ اجلاس میں افغان کمانڈر کو بھی افغان وفد کو بھی مدعو کیا ہے۔ روس اور امریکہ نے بھی اپنے نمائندے بھیجنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو وزارت خارجہ میں ٹی وی اینکرز اور نیوز ایڈیٹرز کو افغانستان کی صورتحال اور OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دے رہے تھے۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات افواد حسین چودھری اور وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فرق حبیب نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد 19 دسمبر کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ 15 اگست کے بعد افغانستان میں جو تبدیلی رونما ہوئی ہے، اس کے بعد اس تبدیلی کے حوالے سے کئی خدشات سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے سینکشن پاکستان کی میڈیا مہم چلائی۔ اللہ کے کرم سے ان کا جھوٹ بے نقاب ہوا اور ہمارے میڈیا نے جھوٹ کو بے نقاب کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت افغانستان میں معاشی صورتحال معاشی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کے معاشی اور انسانی بحران کے سبب مہاجرین کی یلغار کا خطرہ بھی پھر سے سر اٹھا رہا ہے۔ پاکستان نے 15 اگست کے بعد افغانستان کے قریبی ہمسایہ ممالک سے رابطہ مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 17.6% اضافہ ہوا۔ RFB لمیٹڈ AHL کی رپورٹ کے مطابق جاری مالی سال میں جولائی تا نومبر 2021 کے دوران فروخت کا حجم 9.60 ملین ٹن تک بڑھ گیا، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ میں جولائی تا نومبر 2020 میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 8.16 ملین ٹن رہی۔
اس طرح گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 0.44% ملین ٹن یعنی 17% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف حکومت پاکستان اور ملکی سیکورٹی اداروں کے اقدامات کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے دہشت گردی خطرات پر سالانہ رپورٹ جاری کی۔ یہ ہمیں دنیا کے مختلف خطوں اور ممالک کو درپیش خطرات کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو 2020 میں دہشت گردی کا خطرہ رہا اور پاکستان میں 2019 کی نسبت 2020 میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا۔ امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں حملہ کرنے والوں میں کالا دم TTP اور داعش پاکستان بنیادی گروہ تھے۔ علیحدگی پسند گروہوں نے بلوچستان اور سندھ میں حملے کیے۔ رپورٹ میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان نے ٹیرر فنانسنگ روکنے کے لیے اقدامات کیے اور افغان مذاکراتی عمل میں تعاون بھی کیا۔ تاہم 2015 کے نیشنل ایکشن پروگرام پر محدود پیش رفت ہوئی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بھرپور اقدامات نہیں کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال فروری اور نومبر میں لشکر طیبہ کے سربراہ کو سزائیں سنائی گئیں کہ جیش محمد کے مولانا مسعود اظہر اور لشکر طیبہ کے ساجد میر کے خلاف کارروائیاں نہیں کی گئیں۔ امریکی رپورٹ میں دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستانی سیکورٹی اداروں نے ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کارروائیاں کی۔ بھارت کے متعلقہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت مختلف دہشت گرد تنظیمیں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ان میں لشکر طیبہ، جیش محمد، حزب المجاہد، داعش، القاعدہ اور جماعت المجاہدین شامل ہیں۔ بھارت نے ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اقدامات کیے اور وہاں سکھ علیحدگی پسندوں کی کارروائیاں بھی کم ہوئی ہیں۔ پنجاب میں شدید دھند، موٹر ویز، ہائی ویز، فضائی آپریشن بھی متاثر ہوا۔ پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقے آج بھی گہری دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس سے معمولات زندگی شدید متاثر ہیں۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 بیرا سے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 شیرشاہ سے شام کوٹ تک، موٹر وے M5 جلال پور انٹرچینج سے شیرشاہ اور روڑی سے گڈو تک بند کر دی گئی۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب اور محتاط ڈرائیونگ کی ہدایت کی ہے۔ دھند کی وجہ سے لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈول بھی متاثر ہوا ہے اور متعدد پروازیں تاخیر کا شکار رہیں۔ کراچی کے علاقے، یہ ایک دکھ بری خبر ہے جی، کراچی کے علاقے منگو پیر میں 30 سالہ خاتون نے مبینہ طور پر 3 سالہ بچی کو عمارت کی تیسری منزل پھینک کر خود بھی چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ ماں اور بیٹی کی خودکشی کا واقعہ منگو پیر تھانے کے حدود میں واقع سائمہ عربین ولاز کے ایک فلیٹ میں پیش آیا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر ماں مدیہ زوجہ فرحان افریدی اور 3 سالہ بیٹی انم کی لاش کو تحویل میں لیتے ہوئے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے خاتون نے 3 ماہ قبل ہی تیسرے شوہر الطاف سے علیحدگی کے بعد فرحان افریدی نامی شخص سے 4تھی شادی کی تھی۔ ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ فرحان کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا، جس کے بعد اس نے مذکورہ قدم اٹھایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس بات کو ابھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ واقعہ خودکشی ہے یا کسی خاتون یا بچی کو دھکا دے کر فلیٹ سے پھینکا۔ خاتون کے والد نے پولیس کو دیے گئے بیان میں فرحان افریدی پر بیٹی اور نواسی کو قتل کرنے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ پولیس کے مطابق فرحان افریدی کا واقعہ کے بعد سے موبائل فون بند ہے اور فرحان کے فون ریکارڈ کی آخری لوکیشن حاصل کی جا رہی ہے۔ پولیس نے کرائم افسوسناک واقعے کی شروع کر دی ہے اور 4تھے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے ایک ہی محلے میں 5 بچوں کے ساتھ زیادتی۔ لاہور کے علاقے ہربنسپورہ کے ایک ہی محلے میں 5 بچوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ SSP مستنصر فیروز کا بتانا ہے کہ مدعی عبدالباسط کی درخواست پر 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق دونوں ملزمان گرفتار اور دونوں نے ہی 5 بچوں کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ SSP مستنصر فیروز کا کہنا ہے کہ بچوں کے طبی معائنے میں زیادتی بھی ثابت ہو گئی ہے۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ جس نیز پر گوجرا موٹر وے پر اجتماعی زیادتی کے کیس کا ڈرامائی سین۔ گوجرا موٹر وے M4 پر کار میں لڑکی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کے کیس میں حیران کن موڑ سامنے آیا ہے۔
ڈی ایس پی گوجرا وقار احمد نے پریس کانفرنس کے دوران کیس کی پیش رفت اور ڈرافٹ سین سے متعلق بتاتے ہوئے اس تفتیش کے دوران ہونے والے کئی اہم انکشافات سامنے رکھے۔ وقار احمد نے انکشاف کیا ہے کہ مبینہ طور پر متاثرہ لڑکی اور مدعی مقدمہ لوگوں کو پھنسا کر پیسے بٹورتے تھے۔ متاثرہ لڑکی اور مدعی مقدمہ میں بین الاضلاعی گینگ کے رکن بھی ہیں۔ ڈی ایس پی کے مطابق مبینہ متاثرہ خاتون اور مدعی مقدمہ نے منصوبہ بنا کر زیادتی کیس کا مقدمہ درج کرایا تھا اور ملزمان سے 50 لاکھ روپے طلب کیے تھے۔ ان کا گروہ 2 مقدمات میں لوگوں سے بھاری رقم حاصل کر چکا ہے۔ اچھا، اس کے پس منظر حقائق کچھ اس طرح سے ڈی ایس پی میاں وقار احمد کے مطابق اجتماعی زیادتی کا مقدمہ 10 اکتوبر کو تھانہ سٹی میں متاثرہ لڑکی کی خالہ کی مدید میں درج کرایا گیا تھا۔ لڑکی کی خالہ نے بتایا کہ بانجی کو فون پر میسج کر کے انٹرویو کے لیے گوجرا بلوایا گیا تھا۔ ٹوبا ٹیکسی سے گوجرا پہنچنے پر ملزمان نے کہا بانجی کو گاڑی میں ساتھ بھیج دیں۔ لڑکی خالہ نے ایف آئی آر میں بتایا کہ جس گاڑی میں بانجی کو لے جایا گیا اس میں 1 خاتون اور 2 مرد تھے۔ ملزمان نے موٹر پر میری بانجی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور اسے فیصل آباد انٹرچینج پر پھینک کر چلے گئے۔ یہ اس کیس کا تھا جو ڈراپ سین ہو گیا۔ او آئی سی مسلم دنیا کو درپیش مختلف چیلنجز کے حل میں مؤثر تنظیم کے طور پر کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے سیکرٹری جنرل او آئی سی حسین ابراہیم طہا کی ملاقات۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ او آئی سی مسلم دنیا کو درپیش مختلف چیلنجز بالخصوص اسلام فوبیا، امن و سلامتی اور تنازعات کے حل کے سلسلے میں مؤثر تنظیم کے طور پر اپنا کردار ادا کرے۔ اب افغانستان میں معاشی تباہی کے اثرات پڑوسی ممالک خطے اور دیگر دنیا پر مرتب ہوں گے۔ بین الاقوامی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب افراد کو جواب دہی مواخذے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ یہ باتیں انہوں نے سیکرٹری جنرل او آئی سی حسین ابراہیم طہا سے کہیں جنہوں نے وفد کے ہمراہ ان سے وزارت خارجہ میں ملاقات کی۔ او آئی سی ہم بارہا کہہ چکے ہیں جب سے یہ وجود میں آئی ہے انہوں نے کشمیر میں کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کسی کام کی تنظیم نہیں ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا مسلمانوں کا حال کیا۔ فلسطین والوں کا حال دیکھ لیں، یہ 9 آزاد ریاستیں جو ہوئی تھیں روس سے، ان کا حال دیکھ لیں۔ یہ برما میں اتنے مسلمانوں نے بے یار تحقیق کر دی ہے، کاٹ کے پھینکتے رہے، وہاں بھی او آئی سی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آج کشمیر میں 2 سال سے جو سنگین ترین قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے، ہاں جی، بلٹ فائرنگ ہو رہی ہے، اس پہ او آئی سی کے کسی بھی اہم ملک نے کوئی بیان نہیں دیا۔ اہم چھوڑیں، کسی بھی ملک نے کوئی بیان نہیں دیا۔ یہ لمحہ فکری ہے، او آئی سی کوئی کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ او آئی سی ہم کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے ہیں، لیکن او آئی سی نے کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ اسرائیل میں دیکھ لیں، روزانہ کتنی بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم بین کر دی گئی ہے مسلمان خواتین پر، ہیں جی، اور ادھر دیکھیں نا یہ کتنا ظلم ہو رہی ہے۔ او آئی سی کا کردار کہیں پر بھی کوئی دنیا میں فٹ نہیں آ رہا، وہ بس شرم ہے۔ ہم ان کو اٹھا کے ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ کس کام کی یہ چاپلوسیاں؟ ایک دن بھی انہوں نے انڈیا کے خلاف بیان نہیں دیا، کبھی قرارداد منظور ہونے ہی نہیں دی، کبھی بھی انڈیا کے خلاف قرارداد او آئی سی نے منظور نہیں کی۔ یہاں ریکارڈ باتیں جو میں کر رہا ہوں، کم از کم انہیں ان مسلمان بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے جو ناقب پھنسے ہوئے ہیں، جن پہ ظلم ہو رہے ہیں، جن کی بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، بہنیں خام حق قتل ہو رہی ہیں، اسکول بین کر دیے گئے ہیں، بچوں کی آنکھیں نکال دی جا رہی ہیں ہمارے پڑوس میں، ان کے خلاف کسی او آئی سی کے نہ جنرل سیکرٹری، نہ صدر، نہ کسی بندے کا کوئی بیان نہیں ہے۔ اس لیے یہ او آئی سی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے 3 دن سے اسلام آباد میں بڑی رونق لگ گئی، جی آ گئے جی، یہ آ گئے جی، وہ آ گئے جی۔ کیا کریں ہم ان کو؟ انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے؟ 71 سے لے کے آج تک دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے؟ کبھی بھی ہمارا ساتھ دیا ہو؟ جہاں پہ اسامیاں نکلتی ہیں سب سے پہلے انڈین، اس کے بعد فلپین، تیسرے نمبر پہ یہ بنگلہ دیشیوں کو نوکریاں دے دیتے ہیں، اور پاکستان والوں کو تو یہ کھڈے لائن لگا دیتے ہیں۔ حال ہی میں کافی لوگ واپس آئے کرونا کے ڈیوریشن کے دوران، تو کیا تھا اگر ان کو اکاموڈیٹ کر دیا جاتا ہوتا تو
اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اویسی کھیلنے سے بہتر ہے ہم خود اپنی آواز بنیں. ہماری قوم کو اپنی آواز خود بنانی پڑے گی. اویسی نے کسی کام نہیں ہے، یو این او نے کسی کام نہیں ہے. کبھی بھی ان فورموں میں G8 G5 G7 یہ ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک چائنا ہے واحد جو پاکستان کی حمایت میں بولتا ہے. ہمیں ان کا مزید ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے ہر آڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا. کوئی ایسا وقت ایسا نہیں آیا کہ جب انہوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا. اور دوسرے نمبر مالی طور پر کبھی ہماری مدد کر دیا کرتے تھے سعودی عرب والے. اب پچھلے 3 سال سے وہ بھی ایسے ہی ہیں. قطر والے تھے، ان کو اتنا بدنام کر دیا ان کے وزیر جاسم محمد کو کہ یار اللہ ہی ان کا حافظ ہو گیا، وہ بھی چھوڑ گئے. ٹھیک. دبئی والے تھے، انہیں بھی بدنام کر دیا. وہ معاملات ہمارے گھروں کے ہوتے ہیں، یہ سیاستدانوں کے گھروں کے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اچھال دیتے ہیں. وہ کس طرح سے جائے؟ اس لیے ہمارا اپنا بھی قبلہ درست نہیں ہے. ہم وہ ایسی پہ کیا انگلی اٹھائیں؟ ہمارا اپنا بھی جو ہے نا. یہ آگے ایک چھوٹی سی خبر اور شامل کرتے ہیں. میڈیا پر پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. جسٹس ریٹائرڈ وزیر الدین احمد نے وزیر اعظم پاکستان کی ذات پر حملہ کیا، ان کے خلاف وسیع عزت کا مقدمہ دائر کریں گے. آئین کے آرٹیکل 9 پر عمل درآمد ضروری ہے. یہ 2013-14 میں سے لے کے آپ دیکھ لیں 18 تک آپ نے کیا کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی گرلوں پر آپ نے شلواریں لٹکا دیں، قبریں کھود دیں، وزیر اعظم کو گالیاں دے دیں، وزیر اعظم کی بیٹی کو گالیاں دے دیں، خاتون اول کو گالیاں دے دیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو گالیاں دے دیں. اس وقت آرٹیکل 9 کدھر تھا بھائی؟ فواز صاحب سوال ہے میرا، یہ آرٹیکل 9 اس وقت کدھر مرا ہوا تھا؟ آج آپ کو عمران خان کی یہ آگی یاد کیجیے. ان کے ابھی کچھ حال ہی میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حال ہی میں آپ نے تو معافی نامہ داخل ہوا ہے لاہور میں سیشن جج صاحب کی عدالت میں. 10 ارب مجھے رشوت کی پیشکش ہوئی ہے، آپ دھرنا چھوڑ دیں 10 ارب روپے لے لیں. وہ 50 کروڑ میں بکنے والا بندہ 2 ارب روپیہ اس کو اتنی بڑی 10 ارب روپے آفر ہوگی، ان کو تو لے لینے چاہیے تھے. وزارت بھی میری تھی کہ 5 سال بعد ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. بعد میں کہا جی بندہ دکھاؤ، بندہ کون ہے، کس نے یہ آفت لگائی ہے؟ نہیں جی میں قاصر ہوں، بندہ کی جان کو خطرہ ہے. آج تک تو بندہ نہیں آ سر. آپ حکومت بھی آپ کی، سب کچھ آپ کا. خواہ صاحب یہ سوچنے کی باتیں ہیں. جب آپ وہ کہتے ہیں نا آپ کا کتا کتا اور ہمارا کتا، میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹومی. یہاں تو یہ مثال جو ہے صادق آتی ہے کہ میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹومی. میرے بھائی ہر ایک کی عزت ہے، اس کو چھالنے سے پہلے سوچنا چاہیے. آج بھی آپ نہیں بنا ہوئے، آپ کے وزراء آج بھی راج آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہی ان کا وتیرہ ہے. فلاں کی تصویر آ گئی ہے، فلاں کا یہ ہو گیا. میری آپ تمام پاکستانی سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے قبلے درست کر لیں. تا وقت کہ یہ ہماری عوام کھڑی ہو کے آپ کے قبلے درست کرے. یہ عزتیں پگڑیاں اچھالنا بند کر دیں. یہ واقعی لمحہ فکری ہے. جسٹس ریٹائرڈ وزیر الدین احمد نے آپ کی پارٹی میں اصلاحات لانے کی کوشش کی، جس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں گجرات سے، افضل گوندل صاحب، انہوں نے بہت سارا پیسہ آپ کی PTI پہ لگایا، ان بیچاروں کو ٹکٹ تک آپ نے نہیں دیا. افضل گوندل صاحب، گوندل کی تیار چھتیں. اچھا وہ بیچارہ آج عرصہ دراز PTI کا بہت بڑا حامی تھا، بہت بڑا خیر خواہ تھا، اپنے پلے سے خرچہ کرتا تھا. کیا اس کا اصل اصول ہوا؟ تو دیکھ لے جا کے جتنے بھی PTI ڈسٹرکٹ گجرات میں ہیں، کوئی کسی کا پرسانے والی فرق بٹ سال آ رہا ہے مسلمان، اس کو دیکھ لیں. ہاں جی ناصر چھپڑ صاحب تھے یہ خالیاں میں، ان کو دیکھ لیں، ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. بڑے لوگ جو تو وڈیرے ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آپ نے کیا پیچ اپ کیا تھا گجرات ڈسٹرکٹ میں کہ ایک بھی بندہ جو آپ کو PTI کا الیکشن نہیں لڑا، وہ ساری دوسری جماعتوں کے آگے. میرے بھائی یہ پگڑیاں اچھالنے والا مسئلہ باقی خراب ہے. اس کو کسی ایسی آپ کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ وہ ایک بنانا پڑے گا، جس کے تحت تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کر ایک کوڈ آف کنڈکٹ سائن کرنا پڑے گا، جس ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے سے پہلے سوچنا پڑے گا یار میں نے اگر یہ کیا تو اتنا سال بین ہو جاؤں گا، ہاں جی، یا اتنا جرمانہ ہو جائے گا، پھر تو بات بنے. ایسے یہ کہہ دینا آرٹیکل 9 کو خلاف ورزی ہو گیا، ہم کورٹ میں چلے جائیں گے، ہم میڈیا میں چلے جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنے کیس تو انہیں عدالت کے لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں پہ، کبھی آپ کو سزائیں ہوئی ہیں؟ 2007 سے تو انہیں عدالت ویسے ہی پاکستان میں ختم ہو چکی ہے. میرا اللہ پاک تمام لوگوں کی عزت ایک دوسرے سے محفوظ رکھے، خاص طور پر میرے پاکستانیوں کی عزت ہر سیاستدان کی، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کی محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد.